بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 11واں روزہ تھا، 12ویں تراویح کی تلاوت کی جائے گی۔ اس 12ویں تراویح میں 14ویں پارے کے ثلاثہ سے لے کے 15ویں پارے کے اختتام تک جو تلاوت کی جائے گی اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حکم دیتا ہے کہ انصاف کا، نیکی کا، رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ روکتا ہے برائی سے، بے حیائی سے اور سرکشی سے۔ وعدہ کر کے توڑنے کی مثال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دی کہ جیسے ایک عورت سارا دن کپڑا بنائے اور پھر شام ہونے سے پہلے اس کو ریزہ ریزہ کر دے، تو وعدہ توڑ کر اس کو وعدہ توڑ دینے والے کی مثال بھی اس بے وقوف عورت کی طرح ہے۔ تلاوت قرآن مجید اعوذ باللہ سے شروع ہونی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکم دیا۔ کوئی بھی آیت جب منسوخ کر دی جاتی ہے، اس کی جگہ دوسری آیت لائی جاتی ہے، تو مشرکین تمسخر اڑاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم کو بدل دیا، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جاہل قرار دیا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ قرآن مجید پیارے آقا کو ایک اجمی غلام جو ہے وہ آ کر سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی نفی فرمائی کہ جب تمہارے بڑے بڑے عربی دان بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکے تو ایک اجمی کیسے قرآن مجید کے الفاظ بنا کر پیش کر سکتا ہے۔ قیامت کے دن ہر نفس نے دوسرے نفس سے لڑائی کرنی ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ روح اور جسم کی بھی لڑائی ہوگی۔ روح کہے گی کہ یا اللہ میں تو ہوا ہوں، میں تو روح ہوں، میرے اندر تو کوئی طاقت نہیں، میرا جسم نہیں، میری جسمانیت نہیں ہے، میں کیسے گناہ کر سکتی ہوں۔ جسم کہے گا یا اللہ روح کے بغیر میں تو مردہ ہوں، میں کیسے کوئی گناہ کر سکتا ہوں۔ تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ دی کہ اگر کسی باغ میں ایک اندھا اور ایک لولا داخل ہوں، اندھے کو کوئی پھل فروٹ نظر نہیں آئے گا مگر لولے کو نظر آئے گا، جبکہ لولا اس کو توڑ نہیں سکے گا کیونکہ اس کے ہاتھ پاؤں نہیں، تو پھر دونوں ایک دوسرے کی مدد کریں، لولا اندھے کے کندھے پر بیٹھ کر وہ پھل توڑے، تو اس طرح دونوں ہی مجرم قرار پائیں گے کیونکہ دونوں نے مل کر یہ جرم کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کا ذکر کیا ہے، جن میں مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور بتوں کے نام پر ذبح کیے جانے والے جانوروں کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ کچھ بدبخت لوگ اس آیت کو اولیاء اللہ کے نام پر ذبح کیے جانے والے جانوروں کے ساتھ مثال بناتے ہیں، جبکہ یہ آیت بتوں پر کے نام پر ذبح کیے جانے والے جانوروں کے حوالے سے ذکر کی گئی۔ جنگ احد میں کفار نے مسلمان شہداء کے چہرے مسخ کر دیے، جن میں حضرت سیدنا حمزہ وہ بھی شامل تھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ میں اپنے چچا کا بدلہ 70 کافروں کو قتل کر کے لوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی جس میں صبر کی تلقین کی گئی، تو آپ نے قسم کا کفارہ دے کر ارادہ بدل دیا۔ سورت بنی اسرائیل مکی صورت ہے، اس میں 111 آیات، 12 رکوع، 533 کلمات، 4460 اس میں حروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میراج کی ابتدائی واقعات کا ذکر فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور پھر وہاں سے آسمان عالم بالا پر جانے کا ذکر کیا، اور مسجد اقصیٰ جانے کی وجہ اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ اس کے گرد برکتیں ہیں۔ تحقیق سے پتہ چلا کہ مسجد اقصیٰ کے چاروں طرف 4000 انبیاء کرام کی قبریں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے برکت قرار دیا، تو لہذا قبر پر جانا بھی برکت حاصل کرنے کے لیے اس آیت سے ثابت ہوتا ہے۔ رات اور دن اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا کہ رات کو انسان آرام کرے اور دن میں روزی کمائے۔ اس کے علاوہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عبادت کے اوقات، سالوں کا حساب کتاب سب کچھ یہاں پر ذکر کیا ہے۔ انسان کا نامہ اعمال، اس کا بدبخت ہونا یا خوشبخت ہونا اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، جہاں بھی وہ جائے گا اس کا نامہ اعمال اس کے گلے میں رہے گا اور اسی سے پڑھوایا جائے گا، اور یہ انتہائی شرمندگی کی بات ہوگی کہ اپنے نامہ اعمال کو انسان خود پڑھ پڑھ سنائے۔ اللہ نے حکم دیا اپنی عبادت کا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا، اور جب دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تو اس کو اف بھی نہ کہو، اور جھڑکنے سے بھی منع کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے ہم پر رحم کیا بچپن میں، جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم ان پر رحم کریں۔ فضول خرچ کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے۔ رزق کی تنگی کے سبب اولاد کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ زنا کے قریب جانے سے منع کیا گیا ہے۔ کسی کو ناحق قتل کرنے کی مذمت کی گئی ہے، اور اگر مقتول کے ولی چاہیں تو وہ قصاص بھی لے سکتے ہیں۔ یتیموں کے مال نہ کھاؤ، جب وہ بڑے ہو جائیں تو ان کا وعدہ پورا کرتے ان کا مال ان کے سپرد کر دو۔ آگے وزن کرنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے کہ ماپ تول کا کتنا خیال رکھنا چاہیے۔ زمین پر تکبر کی بنیاد پر اکڑ کر چلنے والوں کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے۔ ابو لہب کی بیوی صورت ابو لہب کے نازل ہونے کے وقت ایک پتھر لے کر آئی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیارے آقا بھی جلوہ فرما تھے، مگر پیارے آقا اس کو نظر نہ آئے، وہ چلی گئی۔ سیدنا صدیق اکبر نے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میرے اور اس کے درمیان میں ایک فرشتہ حائل تھا جس نے کہ اس کو دیکھنے نہ دیا۔ بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی گئی، اور یہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دینے کی بات کی گئی ہے، اور بتایا گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ملک اور دولت بھی تھی، مگر فضیلت ان کو اس وجہ سے نہ تھی کہ ان کے پاس ملک و دولت ہے، بلکہ فضیلت اس وجہ سے تھی کہ وہ صاحب علم تھے اور ان کے پاس زبور کا علم تھا۔
شجرہ ملعونہ کا ذکر کیا گیا ہے جس کو زقوم بھی کہتے ہیں۔ ابو جہل نے اعتراض کیا کہ جہنم میں آگ کا ذکر بھی کیا جاتا ہے اور وہاں پر درخت ہونے کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، وہاں درخت کیسے پیدا ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس درخت کا ذکر کیا جو کہ آگ پر پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک کیڑا بھی ہے جس کو سمندل کہتے ہیں، یہ بھی آگ پر پیدا ہوتا ہے، اسی میں رہتا ہے۔ اس کی اون سے ترک میں کپڑا بھی بنایا جاتا ہے جو میلا ہونے پر آگ میں ڈال دینے سے دوبارہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک جان پرندہ ہے شتر مرغ جس کو کہتے ہیں، وہ انگارے بھی کھا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی مثالیں اس لیے دی کہ جب یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو قیامت کے دن بھی کچھ بعید نہیں ہے۔ جو آواز اللہ کے خلاف نکلے اس کو شیطان کی آواز قرار دیا گیا ہے، جیسے کہ گانے بجانے وغیرہ کو بھی شیطان کی آواز قرار دیا جاتا ہے۔ روز قیامت ہر شخص کو اس کے امام کے نام سے پکارا جائے گا، نیک لوگوں کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جو دنیا میں حق دیکھنے سے اندھا ہوگا وہ قیامت کے دن بھی اندھا ہی اٹھایا جائے گا، اس کو کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ 5 نمازوں کا ذکر ہوا، نماز تہجد کا ذکر ہوا، اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نماز تہجد پیارے آقا پر فرض تھی جبکہ امت کے لیے اس کو سنت قرار دیا گیا ہے۔ نیز روز قیامت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام محمود پر فائز ہونے کا بھی یہاں پر تفصیل ذکر موجود ہے، جس پر ایک طویل حدیث مقام محمود کو ذکر کیا جاتا ہے۔ حق آیا باطل مٹ گیا، یا یوں کہہ لیں کہ شیطان آیا، قرآن آیا اور شیطان مٹ گیا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کنفرم کر دیا کہ حق آئے گا اور باطل مٹ کر ہی رہے گا۔ دعا مانگنے کے وقت رونے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رونے والی دعا کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل سجدہ کیا اور سجدے میں آپ نے یا اللہ یا رحمان آپ پکارتے رہے، تو ابو جہل کہنے لگا کہ ہم تو کسی رحمان اور اس کو نہیں جانتے، ہمیں تو ایک خدا کو پوجنے کو کہا جاتا ہے، خود کئی خداؤں کا نام لیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ رحمان کہو یا اللہ کہو، یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کے نام ہے۔ اور نماز میں متوسط نماز کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ اونچا نہ پڑھیں کیونکہ کفار اس میں مذاق اڑاتے تھے۔ سورۃ کہف مکی صورت ہے، اس میں 110 آیات، 12 رکوع، 1577 کلمات، 6360 اس میں حروف ہیں۔ اصحاب کہف جن کے نام تفاسیر میں ذکر کیے گئے ہیں اور ان کو بھی ان کے نام کی فضیلت بیان کی گئی، جیسے کہ مکسل مینا، یملیقہ، مرتونس، بینونس، سارینونس، ذو نوانس، کشفید، تینونس، اور ان کے کتے کا نام کتمیر۔ اور کتابوں میں آیا ہے کہ اگر یہ 7 نام کو یاد کر لیں اور اس کو پڑھ کر روتے ہوئے بچے پر دم کرے تو وہ خاموش ہو جائے گا۔ ان کی مدت بیان کی گئی کہ یہ 300 سال تک اس علاقے میں سوتے رہے۔ ایک بادشاہ آیا نیک سیرت، اس کی قوم جو وہ قیامت میں دوبارہ اٹھنے سے انکار کیا کرتی تھی۔ بادشاہ بہت پریشان تھا کہ یا اللہ کوئی نشانی عطا فرما، تو پھر یہ اصحاب کہف اٹھ کر آئے۔ ان کو جب اسلامی حکومت کی نشانیاں پتہ چلی، بات پھیلی، بادشاہ تک پہنچے، تو بادشاہ کی قوم نے پھر اس بات کو تسلیم کیا کہ جی ہاں قیامت کے دن بھی دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ فرما سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا بہت احترام کیا اور ان لوگوں نے دوبارہ سونے کو ہی ترجیح دی کہ اللہ تعالیٰ اگر اتنے 100 سال ہمیں سلا سکتا ہے تو قیامت تک بھی اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے گا۔ وہ دوبارہ سو گئے۔ اس مقام پر بادشاہ نے مسجد تعمیر کی اور وہاں باقاعدہ ہر سال جشن منایا جاتا تھا۔ تو نیک لوگوں کی نسبتوں والی جگہوں پر بھی جشن منانے کا یہاں ثبوت ملتا ہے۔ جب کسی کام کا ارادہ کرو تو یہ نہ کہو کہ میں کل کروں گا، بلکہ کہو کہ انشاءاللہ میں یہ کل کروں گا۔ اگر بھول جائے تو بعد میں بھی انشاءاللہ کہہ سکتے ہیں۔ یہاں پر انشاءاللہ کی فضیلت کو ذکر کیا گیا ہے۔ اصحاب کہف کی غار میں ٹھہرنے کی مدت کو 309 سال ذکر کیا گیا ہے۔ کچھ سرداران قریش نے کہا کہ اگر آپ غریبوں کو اپنے پاس نہ بٹھائیں تو ہم آپ کے پاس دین سیکھنے کے لیے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں منع فرما دیا کہ نہیں، جو لوگ صبح و شام آپ کو پکارتے ہیں، آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ کی بات سنتے ہیں، ان کو انکار مت کریں اور ان کو اپنے آپ سے الگ نہ کریں۔ آج کا بیان یہیں تک، انشاءاللہ کل ملتے ہیں نئے بیان کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، ویڈیو کو شیئر کرتے جائیے گا۔ وما توفیق الا باللہ۔